السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ 13واں پارہ ہے سورۃ الرعد۔ آج امید ہے نہیں 2 سبق مزید انشاءاللہ ہوں گے، یہ سورہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ ابھی فی الحال آگے ہم 2 آیات تجوید قواعد کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تجوید کے قواعد کے مطابق جو بھی قاعدہ لاگو ہو رہا ہے مین وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے۔ افمن نون ساکن کا اظہار ہے، ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جب واو کو ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، اور باریک ہے واو، ٹھیک ہے، موٹا حرف نہیں ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے۔ نون تنوین کا اظہار اعلیٰ مد اصلی۔ نفسیم یہاں نون تنوین کا اقلاب، ٹھیک ہے۔ بیما الف مدہ ہے۔ کسبت وجعلوا و مد للہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے، کاف پہ مد واجب ہے۔ قل قاف کو موٹا، سمو و مدہ، اور یہ میم مشدد پہ غنہ۔ ہم میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، یہاں بھی۔ تنبی او و مدہ ہے، ہو مد اصلی ہے۔ بیما الف مدہ، لا الف مدہ۔ اور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں، یہ قاعدہ ہے یہاں۔ ضاد کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے۔ ہیریم را کو باریک، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ۔ من القول قاف کو موٹا، واو لین ہے۔ بل زین زا کو سیٹی سے ذی مدہ، را کو موٹا و مدہ۔ مکعوہم را کو موٹا، ہم میم ساکن کا اظہار۔ وصدو صاد کو موٹا، دو و مدہ۔ عن السبی بی مدہ ہے۔
ٹھیک ہے جی، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی اگر یہاں وقف کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وَمَن نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یو واد کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ما الف مدہ ہے، ہو مد اصلی ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے جی، دال پہ قلقلہ کو واضح کریں گے۔ ملانے کی صورت میں یہاں ہادل لہم، یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے۔ لہم میم ساکن کا اظہار ہے، عذا الف مدہ ہے، بن نون تنوین کا اخفا، حیا مد اصلی، تدن یا دن پہ نون ساکن کا اظہار مطلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قاعدے کے مطابق تو آپ کو یہ ادغام نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یا آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ہی کلمہ میں ہیں تو پھر یہ اظہار مطلق ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام نہیں ہوگا۔ اور دنیا، بنیان، صن وان، قن وان، یہ صرف 4 کلمات ہیں جن میں اظہار مطلق ہوتا ہے پورے قرآن مجید میں۔ والعذا الف مدہ ہے، آ مد اصلی ہے، خا کو موٹا، را کو موٹا، اشق وقف کی صورت میں قاف کو خوب واضح کریں گے، قلقلہ، ٹھیک ہے جی، مشدد پہ قلقلہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، زیادہ قلقلہ اس میں ہوتا ہے کیونکہ مشدد حرف 2 حرف کی مانند ہوتا ہے۔ اچھا، الف مدہ، ہم میم ساکن کا ادغام، من اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا، میو نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، و الف مدہ ہے، واق قاف پہ قلقلہ کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔